فاطمہ نے بڑا مرحلہ کیا، بتلائے کوئی صبح سے تا شام کیا کیا، لاشوں کو لائے لے گئے شکر خدا کی، لاشوں کو لائے لے گئے شکر خدا کی، اکبر کو قتل گئے میں لٹایا چلے گئے، اصغر کو ان کے پاس لایا چلے گئے، منصف و نہ شکوائے سید لب تشنا کے غم خوار برادر، مظلوم کے بے کس کے مددگار برادر، اے بھائی کی راحت کے طلبگار برادر، غمخوار خوشتوار وفادار برادر، غمخوار خوشتوار وفادار برادر، کہتے نہیں اب شے سے کہ کیوں روتے ہو بھائی، خاک اڑتے ہیں یا نہر پہ تم سوتے ہو بھائی، اے سید لب تشنا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب موت نے چھینا لی اکبر کو پیدر سے، جب موت نے چھینا لی اکبر کو پیدر سے، اور پار ہوئی نوکے زنا اس کے جگر سے، زخمی جو وہ پوشیدہ ہوا شکی نظر سے، امام کو تب پھینک دیا شاہ نے سر سے، امام کو تب پھینک دیا شاہ نے سر سے، چلاتے تھے اے اکبر ذیشان کہاں، اے میرے پر ارمان میری جان کہاں، اے میرے پر ارمان میری جان کہاں ہو، بیٹا علی اکبر تجھے کس فوج نے گرا، اوڑے کی انا کو کہو کہ ست کو پھیرا، بابا ہی فقط میں نہیں عاشق بھی ہوں تیرا، احوال سنا بہت غیر ہے میرا، احوال سنا بہت غیر ہے میرا، ہمیں جو میرا کوئی پاس نہیں، اس وقت چچا بھی تیرا باز نہیں، اس وقت چچا بھی تیرا باز
अगर पास भी घर होता तो क्या करता मैं वहीं रह जाता खजल होके अगर मांगता पानी 24 पहर से है तुम्हें तश्ना दहानी अफसोस ये दुख और ये अजल और ये जवानी अफसोस ये दुख और ये अजल और ये जवानी 18वां साल को पैगामे क़ज़ा है अली अकबर तो जवाब भी ना हुआ था है अली अकबर को जवाब भी ना हुआ था चांद मेरे घर के मेरी आंखों के तारे चैन मेरे दिल के मेरे लाल प्यारे मेरे पुरमान मेरे प्यास के नारे इस वक्त नहीं कोई तेरे लाशे पे वारे इस वक्त नहीं कोई तेरे लाशे पे वारे आते थे ये कहते हुए मसरूफ मुकाती देखा है कि वो फ़ारे शाह शोहदा देखा है कि वो फ़ारे शाह शोहदा आगे जो बढ़ी बिनते अली देखती है क्या एक शख्स है बिस्मिल्लाह दोराहे पे है तड़ सर पीट के चिल्लाता है मेरा बेटा और पूछता है सबसे ये वो बेकस और पूछता है सबसे ये वो बेकस मक़तल के किधर रहा है जंगल के किधर लाशों मेरे बेटे का इधर है के उधर है लाशा मेरे बेटे का इधर है कि उधर और रन से चले आते थे आवाज बराबर बाबा मेरे जलाओ मुआवली अकबर मेम से आवाज हो जाता था महशर पीटने के आते थे आवाज बराबर पीटने के आते थे आवाज बराबर कासिम नौशाना अब्बास अली इस तरह न सैदानिया रोई थी किसी को इस तरह न सैदानिया रोई थी किसी को नारे सलवार। बुजुर्गों से एक इस्तदवा है कि वो अपने बच्चों से ये सवाल करें कि वो कहाँ हैं, मजलिस में क्यों नहीं। अगर नहीं करते तो जनाब फातिमा को महशर में क्या मुंह दिखाएं। हर बुजुर्ग अपने घर के बच्चों से पूछें कि वो मजलिस में क्यों नहीं गए, कहाँ गए, और नहीं आ रहे हैं तो ये इसका अजाब आपके ऊपर जाएगा, बुजुर्गों के ऊपर। बच्चों को उनको पूछने का हक है कि मजलिसों नहीं तो आगे नस्ल में क्या होगा।
بچے جب یہ جانیں گے نہیں، بزرگ تو آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن بچے سب ندارت ہیں ہمارے آپ کے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان سے پوچھئے، کہیے کہ کیوں نہیں مجلس سے پہنچ رہے ہیں، کوئی کام سے جا رہے ہیں، کوئی وہ تو الگ بات ہے، لیکن سب بچے غائب۔ تو یہ ذمہ داری کس کی؟ ہماری آپ کی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، پوچھیں کیوں نہیں مجلس میں گیا، کہیں بیٹھ کے ادھر موبائل دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر کر رہے ہیں، چار آدمی ادھر گپ لڑا رہے ہیں، ہم کیا محرم منا رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے، کیا جناب فاطمہ کو ہم پرسہ دے رہے ہیں؟ تو اس کا آپ لوگ خیال کیجئے اور اس کو کیجئے۔ ٹھیک ہے، اب کی سال تو اب بیت گیا، محرم ختم ہے، لیکن اس کا ذہن میں رکھیے اس بات کو، اور اس کا نہیں تو اس کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، اور آگے نسل ہماری پھر کیا محرم منائے گی۔ ایک نعرہ سلوات۔ ثواب تو مجلس کا ہمیں اللہ مقبول کرے، اس کو قبول کرے، اس سے ہوتا ہے، اس سے کثرت اور کم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرشتے آتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں، اور تمام ائمہ آتے ہیں، لیکن ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا آپ کا کیا فرض ہے؟ اسی محرم کو منانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، اور فرش پہ ندارت سب، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ ایک نعرہ سلوات۔ ظلم بے بس ہو گیا صبر و رضا کے سامنے، ظلم بے بس ہو گیا، جل رہا ہے ایک چراغ حق ہوا کے سامنے، اور ہو گئی خاموش باطل کی سبھی سرگوشیاں، جب علی اصغر ہنسے تیر جفا کے سامنے، اور مقدر کا سکندر ایک پل میں ہو گیا، حر مقدر کا سکندر ایک پل میں ہو گیا، تھا مقدر میں اندھیرا حر ملا کے سامنے، اور تحفہ خالق بھی تھا اور شاہکار کردگار، تحفہ خالق بھی تھا اور شاہکار کردگار، عظمت زہرا نگاہ مصطفیٰ کے سامنے، اور باپ ایک بیٹی کی عزت، باپ ایک بیٹی کی عزت اس طرح سے کر گیا، جیسے کعبہ جھک گیا ہو کربلا کے سامنے، جیسے کعبہ جھک گیا ہو کربلا کے سامنے، اور ایک قیامت پھر بپا ہو جائے گی روز جزا، ایک قیامت پھر بپا ہو جائے گی روز جزا، فاطمہ جب بال کھولے گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، اور جام ایک عرفان حق کا تو نے چھلکایا حسین، جام ایک عرفان حق کا تو نے چھلکایا حسین، کر کے سجدہ زیر خنجر کبریا کے سامنے، اور نوک نیزہ پر تلاوت فتح کا اعلان ہے، نوک نیزہ پر تلاوت فتح کا اعلان ہے، کون جیتا ہے جہاں میں سر کٹا کے سامنے، اور خطبہ زہرا تھا جیسے کفر کے دربار میں، خطبہ زہرا تھا جیسے کفر کے دربار میں، خطبہ زینب یزید بے حیا کے سامنے، اور مطمئن سرور بہت ہے اس بلا کے دشت میں، مطمئن سرور بہت ہے اس بلا کے دشت میں، وعدہ طفلی وفا ہے کربلا کے سامنے، آواز تک ہے سر پٹکتی اس لیے نہر فرات، آج تک ہے سر پٹکتی اس لیے نہر فرات، خشک سرور کا گلا تھا علقمہ کے سامنے،
خشک سرور کا گلا تھا القمہ کے سامنے، اور خون کے آنسو جو نکلے حق کے گریا ہو ادا، خون کے آنسو جو نکلے حق کے گریا ہو ادا، زندگی کی شام ہو فرش عزا کے سامنے، زندگی کی شام ہو فرش عزا کے سامنے، اور جو 72 کے لہو سے بن گئی اکسیر ہے، جو 72 کے لہو سے بن گئی اکسیر ہے دوا کوئی نہیں خاک شفا کے سامنے، ہے دوا کوئی نہیں، ہے دوا کوئی نہیں خاک شفا کے سامنے، اور چین مل جائے میرے بچے کو پیاسا ہے بہت، چین مل جائے میرے بچے کو پیاسا ہے بہت، گود میں سر رکھ دیا ماں نے قضا کے سامنے، اور دامن زہرا میں آنسو بن گئے گوہر جلال، دھل گئی میری خطا بحر شفا کے سامنے۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ومولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام علی علیہ السلام لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ابھی ہم سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، پنکھا ادھر بھی ہے، بیچ میں بھی ہے، اور تھوڑی دیر کی بات ہے، اور جو لوگ آگے نہیں آ سکتے ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے، ان کی مشکلات ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ادھر بیٹھ جائیے، تو تھوڑا سا کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ بات کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ آ جائیے اقبال صاحب، آپ بھی آ جائیے، اقبال صاحب آپ بھی آ جائیے، آ جائیے، اتنے بزرگ ابھی نہیں ہوئے، ریٹائرڈ سے ہوں میں۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کیا کریں، شکاری اپنے شکار کو جو ہے پکڑتا ہے، شکار کرتا ہے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شکار ہیں۔ اب آج یہ سلسلے کی آخری مجالس ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، حریت کے سلسلے سے کچھ باتیں اس عشرے میں، حسینیہ کے اس عشرے میں پیش کی گئی تھیں، اور آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حریت ایسی صفت ہے کہ اگر انسان سے، کسی بھی مخلوق سے اس کو سلب کر لیا جائے، کسی بھی مخلوق سے اگر حریت اور آزادی کو سلب کر لیا جائے تو وہ اس کے اندر زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک پرندے کو آپ، جس کی عادت ہے آزادانہ طریقے سے اڑنے کی، آپ اس کو پنجرے میں قید کر لیں تو پھر اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا۔ آپ لاکھ اس کو سونے اور چاندی
جیسی نعمتوں سے نوازیں لیکن اس کو وہ پسند نہیں آئیں گی. جتنی اچھی اچھی غذائیں دیجئے اس کے سارا ہم و غم یہ ہوگا کہ کب پنجرے کا دروازہ کھلے اور میں فرار کروں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حریت و آزادی ایک ایسی فطری شے ہے جس کو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے, اور انسان کو چاہیے کہ اس حریت کی حفاظت کرے. اگر اس حریت کی حفاظت نہیں کرے گا تو ذلت اس کے گلے کا طوق بن جائے گی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کہا کہ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. الموت اولی من رکوب العار, موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. شعر ہے الموت اولی من رکوب العار, موت پستی سے بہتر ہے. والعار اولی من دخول النار, اور وہ پستی جو اللہ کے لیے اختیار کی جائے وہ پستی بہتر ہے, وہ ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. بتا رہے ہیں؟ تو امام کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو درس حریت کو بھولنا نہیں, درس آزادی کو بھولنا نہیں, صرف اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا, غیر خدا کے سامنے مت جھکانا. اور یہ ایک ایسی صفت ہے حریت کہ یہ نہ سوچے کہ صرف یہ مومنوں کو ملتی ہے. ہاں, اگر مومن کے دل میں حریت ہوتی ہے تو اس کا دین کامل ہوتا ہے, اس کے اثرات بہت دور تک نمودار ہوتے ہیں, پوری دنیا میں پڑھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان صاحب ایمان نہیں ہے, صاحب ایمان نہیں ہے, یا اس تک ایمان نہیں پہنچا ہے, یا اس تک ایمان نہیں پہنچا ہے. تو عزیزان گرامی, وہ اپنے قوم و قبیلے کے قانون کو مانتا ہے, اور جو اس کے قوم و قبیلے نے قانون بنائے ہیں اس کی پاسبانی کرتا ہے, اس راہ میں اپنی زندگی کو نچھاور کر دیتا ہے. تو کم سے کم ایسے لوگ بھی قابل احترام ہیں جن کے پاس اتنی حریت ہے کہ وہ اپنے ملک پر, اپنے شہر کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے گھر کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی, حریت معمولی صفت نہیں ہے. اور جن کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے وہ لوگ ایمان سے چاہے مومن نہ ہو, مسلمان نہ ہو, لیکن ایمان سے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں. ان کا کردار, ان کے آئیڈیل امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں, اگر ان کا کردار پہنچ جاتا ہے ان تک. اس لیے کہ امام حسین ایک فرد کا نام نہیں, ایک فکر کا نام ہے. امام حسین ایک شخص کا نام نہیں, ایک شخصیت کا نام ہے. امام حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے, ایک کردار, ایک آئیڈیل کا نام ہے, تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان کے درس حریت سے کو دیکھیں, سمجھیں, اور اس پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کامیاب کامرانی سے ہمکنار کرے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دنیا میں بڑے بڑے انقلابات گزرے, خوب غور سے سنیے گا, بڑے بڑے. ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جلدی بھی مجلس ختم کر دیجئے, دوسرے سے غور سے سنیے. سیکریٹری صاحب, اور ہم اپنے موضوع کے مطابق کچھ باتیں جنگوں سے لیتے ہیں, جب جنگ پڑھیں گے انشاءاللہ تو پوری پڑھیں گے. لیکن ابھی ہم جب کوئی واقعہ نقل کر رہے ہیں تو مقصود جنگ نہیں پڑھنا ہے, وہ واقعہ نہیں, واقعے کا وہ حصہ لینا ہے جو میرے موضوع سے مرتبط ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پوری جنگ پڑھیں, جو عادی ہے جس کا ذہن کہ ایک فلم چلتی ہے جیسے آخر میں نتیجہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے. معاذ اللہ میں نے مثال دی ہے, لیکن ایک آپ کا ذہن ایسا ہے کہ ایک طریقے سے کچھ الفاظ ہوں, سیٹ بالکل الفاظ ہوں جو ہمارے ذہن کو بڑے خوش لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. بہرحال دنیا میں بڑے انقلابات گزرے ہیں, بڑے انقلابات. جب سے انسان آیا ہے انقلابات گزرے ہیں. ایک بڑا عظیم انقلاب آیا اسی سرزمین پر, اسی دنیا میں, اور بہت دور ابھی نہیں اس کا زمانہ ہوا. ایسا نہیں کہ وہ انقلاب مسلمان لائے, ایسا نہیں وہ انقلاب مومنین لائے. چونکہ ہم نے بتایا کہ حریت اور آزادی ایسی چیز ہے کہ دنیا میں گوشے گوشے میں لوگ اپنی حریت کے لیے انہوں نے جنگ کی ہے, چاہے وہ ریڈ انڈین ہو, امریکہ لیٹن کے لوگ ہوں,
انہوں نے بھی حریت کے لیے جنگ کی، ان کے پاس جو بھی مکتب ہو، جو بھی مذہب ہو، فطرت میں حریت رکھی گئی ہے. چاہے یہ ہندوستان ہو، یہاں انگریزوں کا غلبہ آ گیا، تسلط ہو گیا، سارے لوگوں نے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو، جو لوگ بھی قاعدے کہتے ہیں، انہوں نے حریت کو حاصل کرنے کے لیے، غلامی سے بچنے کے لیے علم بغاوت بلند کر دیا، انقلاب کو پرچم بلند کر دیا. البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ 1947 میں تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن اب جو ہے ہم ذہنی طور سے غلام بنتے جا رہے ہیں، انہی انگریزوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں، ان کے بڑے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. مسلمان دشمنی میں جنہوں نے غلام بنایا تھا ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جنہوں نے غلامی سے نجات دلائی تھی ان کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک انقلاب جو بہت عظیم انقلاب گزرا ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا ہے. سرزمین افریقہ میں، افریقہ بہت بڑا قارہ ہے، یہ نہ سوچیں کہ ایک ملک ہے، اور یہ بھی نہ سوچیے گا کہ وہ جو ہے خشک ہے اور ریگستان ہے. 50 ملک سے زیادہ اس بر اعظم میں، یعنی اس دیپ میں، دیپ پہ، ہندی میں دیپ کہتے ہیں نا، دیپ پہ 50 سے زیادہ ممالک ہیں، بڑا بر اعظم ہے. اس میں ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ، اس پر انہی گوروں نے وہاں پر بھی حکومت اپنی قائم کر لی تھی. اور یہ دنیا میں جو پرچار کرتے ہیں کہ یہودیوں پہ بڑا ظلم ہوا، یہودیوں پہ بڑا ظلم ہوا، یہی گوروں نے وہاں کالوں پر ایسا ظلم کیا تھا کہ ان یہودیوں سے کہیں زیادہ ظلم کے اوپر کیا. اسی ہندوستان میں لاکھوں ہندوستانیوں کو قتل عام کر دیا. تاریخ کے قلم نے اس کو لکھا بھی نہیں، جانوروں کی طرح سمندروں میں پھینک دیا گیا. ایسے ہی افریقہ میں تو اور برا عالم تھا، چونکہ وہ لوگ تمدن کے اعتبار سے تھوڑا پیچھے تھے، ان کی دبے کچلے لوگ تھے، مظلوم لوگ تھے، لیکن حریت ان کے اندر پائی جاتی تھی، حریت پائی جاتی تھی. اس انقلاب کے بانی، یعنی جن کے نام پر انقلاب آیا، ان کا نام ہے نیلسن منڈیلا. ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، اس فیلڈ کے تو آپ لوگ ماہر ہیں تاریخ کے. اب یہ نہیں یاد آ رہا ہے کہ 1990 میں انقلاب کامیاب ہوا تھا یا 1989 میں، بس جو بھی ہے اسی زمانے میں ہوا تھا. یہ لڑائی 50 سال تک چلی، بہت پہلے سے چل رہی تھی. نیلسن منڈیلا کو انقلاب کامیاب ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا، جیسے سب کو گرفتار کیا جا رہا تھا، چونکہ یہ رہبر تھے اور شروع سے بڑے ایکٹیو تھے. جو وہ لوگ، چند لوگ جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، کسی بھی تحریک کے بانی ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک تھے. ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب آپ خوب غور سنیے گا کیسے امام حسین، جو آدمی اگر امام حسین سے دعا مانگے، توسل کرے اور تمسک کرے، کیسے امام حسین ہدایت کرتے ہیں. مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، لیکن دل پاک ہے. کالے تو ہے لیکن دل سفید ہے. ہم لوگ گورے ہوتے ہیں، دل کالا ہوتا ہے، وہی ہے. ہم اسی رنگ کے اوپر بڑا ناز کرتے ہیں، کالا کپڑا پہن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ رنگ بڑا صاف ستھرا ہے، بڑا ناز اسی پہ ہوتا ہے ہمیں. ایک صلوات پڑھے محمد اللہ. ہمارے حاشیے جو ہے وہی زیادہ اہم ہے، یہ متن جو ہے اصل تقریر اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. یہی جو تنبیہات ہیں یہی اہم ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. 20 سال تک یہ جیل میں تھے. معمولی وقفہ ہے، عرصہ ہے. 20 سال تک. اب بتائیے ایسے جیل میں رکھا کہ جہاں جانوروں کی طرح ان کو رکھا جا رہا تھا. کتنے مر گئے، کتنے قتل کر دیے گئے، وہ سب آپ لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا. ان کے اوپر تو فلمیں بنی ہیں. تو کہتے ہیں کہ سختیاں بڑھتی گئی، انقلاب برپا ہو رہا تھا ہر طرف. ساؤتھ افریقہ میں سختیاں بڑھتی گئیں. صبر کہاں تک آدمی کا کام کرے گا، کیونکہ معمولی سختیاں نہیں ہوتی جیل میں. ہم جیل گئے نہیں ہیں، اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ جیل جانا آسان تھوڑی ہے، مشکل ہوتا ہے، واقعی مشکل ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا. تو جب سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، قابل تحمل نہ ہوئیں، تو انہوں نے سوچا، ٹھیک ہے، رات میں سوچا کہ کل ہم جو شرطیں ہیں اس کے اوپر سائن کر دیں گے. جب رہبر ٹوٹ جاتا ہے تو قوم بھی ٹوٹ جاتی ہے. جب رہبر صبر کا دامن اس سے چھوٹ جاتا ہے تو
تو پھر قوم پیچھے ہٹ جاتی ہے، پسپا ہو جاتی ہے، پسپا ہو جاتی ہے۔ جب رہبر مضبوط ہوتا ہے تو قوم کو بھی قوت قلب ملتا ہے۔ اسی لیے جب جنگ ہوتی تھی تو مولا کائنات رسول کی طرف نگاہ رکھتے تھے، رہبر رسول تھے، دل کو تقویت پہنچتی، رسول ایک مرکز میں رہتے تھے، اسی مرکز کے کنارے کنارے مولا کائنات پروانے کی طرح چکر لایا کرتے تھے اور جا کر کے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے۔ تو عزیزان ایک سلوات بولے محمد والے تو عزیزان گرامی، جب انسان مرکز سے متصل ہوتا ہے تو ٹوٹتا نہیں ہے، بکھرتا نہیں ہے۔ ہمیں حسین سے اپنے دامن کو متصل کر دینا چاہیے۔ جب تک ہمارا دامن حسین سے ملا رہے گا ہم بکھریں گے نہیں، ٹوٹیں گے نہیں، ہمارے دل کو مضبوطی ملتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے کہنے لگے کل ہم ایگریمنٹ کر دیں گے۔ سوچا جیل میں تھے، وہ بھی والے جیل جس میں ایک آدمی رہتا ہے، صرف چھت کو دیکھ رہا ہے، چھوٹی زمین جگہ اس میں۔ عزیزان گرامی، لیکن یہی سوچ رہے تھے تو بڑے آدمی تھے، بڑی فکر کے آدمی تھے، اہل مطالعہ تھے۔ انہوں نے کربلا کے واقعے کو کبھی پڑھا تھا، کربلا کے واقعے کو پڑھا تھا۔ مختلف انقلابی شخصیتوں پر انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا کردار ان کے سامنے آ گیا۔ اب سوچئے، وہ نیلسن منڈیلا شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، ابھی ہم ان کے بارے میں اور بیان کریں گے۔ جیسے ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنا شروع کیا اور ان کے کردار پر نظر ڈالی تو انہوں نے کہا کہ حسین اتنی مظلومیت انہوں نے سہی، ان کے اوپر اتنے مصائب پڑے، پورا گھر قربان کر دیا، تنہا تھے، 30,000 کا لشکر سامنے تھا، یہ بھی نہیں کہ ایک دم سے ان کو قتل کر دیا گیا ہو، بلکہ وہ مدینے سے چلے، اپنے ارادے کو مضبوط کرتے رہے، لیکن کہیں بھی دشمن کے مقابلے میں جھکے نہیں۔ یہاں تک کہ آخری وقت دشمن یہی کہہ رہا تھا کہ آپ مان لیجئے میری باتیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ بس جب جیسے جیسے یہ امام حسین کے درس حریت کو مرور کر رہے تھے، مرور کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ان کی شخصیت میں انقلاب پیدا ہوتا جا رہا ہے، شخصیت میں تقویت ملتی جا رہی، قوت ملتی جا رہی ہے۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہ جب حسین ابن علی یکا و تنہا ہو کر کے انہوں نے انسانیت کو درس دیا، وہ ظلم کے خلاف نہیں جھکے، تو میں بھی نہیں جھکوں گا۔ عزیزان گرامی، انہوں نے سائن نہیں کیا ان شرطوں پر، 8 سال اور جیل میں رہے، اس کے بعد اتنا عظیم انقلاب برپا کیا۔ اور یہ بھی بتا دے ہو سکتا ہے کہ کل ہم آپ میدان قیامت میں جب پہنچیں تو نیلسن منڈیلا امام حسین کے بغل میں ہو۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کیوں؟ کیونکہ حق پسند انسان تھے۔ یہی مسئلہ ایٹمی پلانٹ کا جب بڑھا تو ایران نے کہا کہ میں نیلسن منڈیلا پر آج سے 20-15 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیں اس پر یقین ہے، اس کی ثالثی پر، یعنی وہ 3rd% ہو جائے، کیونکہ یہ تو گورے خائن ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے مطلب پرست ہوتے ہیں۔ ان کی بات پر کبھی ان کے رنگ، چہرے، ان کے مطلب جو انہوں نے ظاہری بنایا ہے، باطن بڑا گندا ہوتا ہے، بہت گندا ہے ان کا، ان کے ظاہر پہ نہ جائیے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں تم پہ تو یقین نہیں ہے، لیکن بہرحال اب ان طاقت ان کے پاس ہے، دبا رہے، سینکشن لگا رہے۔ کہا نیلسن منڈیلا ثالثی کرے، اس وقت تک وہ رہبر تھے، زندہ تھے اور رہبر تھے۔ نیلسن منڈیلا آئے، نیلسن منڈیلا کو لوگوں نے آگے کیا۔ ان لوگوں نے کہا اس وقت تک نیلسن منڈیلا کا دنیا میں بڑا چرچا تھا، اب چونکہ رہبر ہو گئے، 5 سال 10 سال پریزیڈنٹ بنے، بڑا چرچا تھا۔ اب بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں ان سے تقریر کروائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا، پہلے تو ظلم کرتے ہیں، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو متاثر کرنے لگتے ہیں، بڑے بڑے مراکز سے بلاتے ہیں، کھائیے پیجیے، پیسہ لیجیے، ہماری باتیں کیجیے۔ نیلسن منڈیلا کو امریکہ بلایا جا رہا ہے، انگلینڈ بلایا جا رہا ہے۔ جب نیلسن منڈیلا نے ایران کی بات کو آگے بڑھایا، سنیے، حق پرست انسان ہے یہ نیلسن منڈیلا، وہ ہیں جب خامنئی صاحب سے ملے تھے تو ان کا جملہ تھا او مائی لیڈر، یہی جملہ کہا ہے خامنئی صاحب، میں نے خود سنا ہے ٹی وی پہ، او مائی لیڈر، یعنی آپ میرے رہبر ہیں۔ یہ ملے ہیں تو ہنستے ہوئے آئے، خامنئی صاحب سے دل سینے سے سینہ ملایا، کہا آپ میرے لیڈر ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو آگے بڑھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ ایٹم بم بنا رہے ہیں، آیت اللہ خامنئی نے تو کہا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے اور میں بیچ میں ہوں،
تو کیوں نہیں ایگریمنٹ کر رہے ہو؟ یہی تو آپ کو خوف ہے کہ بھائی ایٹمی طاقت حاصل کر لیں گے. ایٹمی طاقت تو پوری دنیا حاصل کر رہی ہے ترقی کے لیے, بجلی بنا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہوتے ہیں ایٹمی طاقت سے. تم لوگ کا یہی خوف ہے کہ ایٹم بم نہ بنائے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں ان کے روحانی پیشوا. تو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا بش, اس کا ایک جملہ ہے, سنیے گا. یعنی دیکھیے دشمن بھی نظر رکھتا ہے. اس نے کہا کہ یہ شیعہ ہیں اور شیعہ تقیہ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات ابھی اسی نے نہیں کہی ہے. ابھی یہ 12 دن کی جو جنگ ہو رہی تھی, بیچ میں MI6 کا جو رئیس ہے, MI6 یعنی انگلینڈ کی جو انٹیلیجنس ہے, بس آخری بات جلدی, اس کا جو رئیس ہے انٹیلیجنس کا, وہ انٹرویو دے رہا تھا کسی چینل کو, یورو نیوز وغیرہ کو. تو کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے خامنئی صاحب کہ ہم بم بنانا حرام ہے. کہنے لگے شیعہ ہے یہ تقیہ کرتے ہیں. اب آپ کو تقیہ کی قیمت معلوم ہوئی, قدرت معلوم ہوئی کہ دشمن بھی سمجھتا ہے تقیہ میں بڑی قدرت ہوتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو ان کو بائیکاٹ ہونے لگا. جیسے ہی وہ بتانے لگا کہ بھائی تم لوگ کیوں یہ سب بات کر رہے ہو, میں تو ہوں نا, میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں. تیسرا آدمی, جیسا ہر ملک میں اختلاف ہوتا ہے تو تیسرے لوگ آتے ہیں, تیسرا ملک آتا ہے اور ثالثی کرتا ہے اور صلح کراتا ہے. کہ میں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں, سائن کرواتے ہیں. جب دیکھا کہ بات تو ایران کی بن جائے گی تو ان کا بائیکاٹ ہو گیا. یہ طاقت ان کو کہاں سے مل رہی؟ نیلسن منڈیلا کو. یہ حسین ابن علی سے مل رہی ہے. یہاں تک کہ جب وہ مرے تو دنیا بھر کے سارے پریزیڈنٹ, ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, سب گئے, باراک اوباما بھی گئے. لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ وہاں ہنس رہے تھے, آپس میں مذاق کر رہے تھے. ادھر نیچے تجہیز و تکفین ہو رہی, تو جو ہوتا ہے ایک مراسم, یہ لوگ اپنی جگہ بیٹھ کر کے ہنس رہے تھے. اس کا مطلب سمجھے کہ حسین والے کے سامنے باطل والے کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح سے نیلسن منڈیلا, کم سے کم نیلسن منڈیلا جو مسلمان نہیں تھے, انہوں نے حسین سے درس لیا اور اپنے ملک کو آزادی دی. گاندھی جی نے امام حسین سے درس لیا, اپنے ملک کو آزادی دی. ارے کم سے کم ہم لوگ بھی تو امام حسین سے درس لیں, اپنے نفس کو آزاد کریں خواہشات نفسانی سے, اپنے محلے کو تو آزاد کریں برائیوں سے, اپنے شہر میں آزادی دے اور شہر کو امن بنائے اور بتائے کہ ہم حسین والے ہیں, نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں نہ ظلم سہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ظلم سہتے نہیں ہیں, ہم حسین والے ہیں. حسین والے کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے اگر وہ واقعاً حسینی ہے. ہاں اگر نام کا حسینی ہے اور کام کا یزیدی ہے تو وہ تو جھک جائے گا, وہ تو چھوٹے چھوٹی سی چیزوں میں جھک جاتا ہے. ذرا سا ٹافی دے دیجئے بس بہلنے لگتا ہے. وہ ہیرا چھوڑ کر کے پتھر کی طرف بھاگتا ہے, صرف پتھر کی چمک کو سمجھتا ہے کہ یہ ہیرا ہے, لیکن دھوکے میں آ جاتا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں آپ کو اس کربلا کے واقعات کو واقعاً مرور کرنا چاہیے, واقعاً اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے. سب سے پہلے میں اپنے کو کہتا ہوں کہ واقعاً درس حریت اپنے ضمیر میں رکھنا چاہیے. اور یہ درس حریت جس کے پاس ہوتی ہے وہ ذلتوں کے پاس نہیں جاتا, وہ کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام نے یہ تو کہا تھا, موت فی عز خیر من حیات ذل, عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی جو حریت پسند ہوتا ہے وہ ذلت کے پاس نہیں جاتا, وہ مر جانا قبول کرتا ہے لیکن باطل کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا. اور یہ چیز امام حسین نے اپنے کردار سے پیش کر دی, اپنے خاندان کو لے کر کے, اپنے عزیز ترین بچوں کو لے کر کے جن کو حسین بہت چاہتے تھے. کربلا کے میدان میں آ گئے. اس سے پہلے آپ نے سنا امام حسین علیہ السلام کے مصائب سنے. امام حسین جب رخصتی ہو رہی تھی, یعنی رخصت ہو رہے تھے اہل حرم سے, تو سب سے زیادہ جناب زینب رو رہی تھی, سب سے زیادہ. لیکن امام حسین نے جناب زینب کو درس حریت دیا. کیا درس حریت دیا؟ کہ زینب دشمن کے مقابلے مضبوط ہو جاؤ. ابھی تک تو ٹھیک ہے تم رو رہی ہو, لیکن ہمارے بعد اب اس کاروان کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. اب تمہیں تحمل کرنا ہوگا. عورتوں کی صفت ہوتی ہے رونا, یعنی ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے وہ روتی ہیں, یہ ان کی صفات میں سے ہے. لیکن عزیزان گرامی, امام حسین نے کہا کہ نہیں زینب, تمہیں الگ سے کردار پیش کرنا ہوگا,
تمہیں انسانوں کو حریت کا درس دینے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ عزیزوں، جب امام حسین جا رہے تھے تو جناب زینب روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، حالت غیر ہو رہی تھی۔ امام نے کہا زینب تڑپو نہیں، زینب ٹھیک ہے کہ یہ مصائب جو تم پر پڑ رہے ہیں یہ بہت سخت ہیں، لیکن بہن زینب تمہیں اس قافلے کا نگہبان بننا ہے، پاسبان بننا ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی شہادت تک مصائب کم نہیں ہوئے، جیسے ہی امام شہید ہوئے مصائب اور بڑھ گئے، مصائب میں اور اضافہ ہو گیا۔ عزیزوں، تھوڑی دیر ایک سناٹا چھایا رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد عمر سعد حکم دیتا ہے کہ اے میرے فوجیوں بڑھو اور حسین کے خیموں کو پامال کرو، اہل حرم کو لوٹ لو۔ عزیزان گرامی، یہ اس کے فوجی بڑھتے ہیں، ادھر بیویوں کے دل میں ایک خوف کا عالم ہے، بچیاں سہمی جا رہی ہیں، پتہ چلا کہ اب یہ فوجی ہم پر حملہ ور ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اہل حرم پر حملہ کرتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ عزیزوں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد راوی لکھتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ بیویاں ایک خیمے میں گئیں، جناب زینب اپنے بھتیجے کے پاس جاتی ہیں، اب کہتی ہے اب یہاں رو نہیں رہی ہیں، یہاں صبر سے کام لے رہی ہیں۔ اے میرے بھتیجے، تم یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں میں رہ کر کے آگ کے حوالے اپنی جان کو قربان کر دیں یا خیموں سے ننگے سر باہر نکل آئے؟ اس لیے کہ ان ظالموں نے ان اہل حرم کے چادروں کو چھین لیا تھا۔ امام سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ لوگ ایسے ہی ننگے سر باہر نکل آئیے۔ اب بتائیے وہ زینب کہ جن کو کسی نامحرم کی نگاہ ان پر نہ پڑی ہو، نامحرم کی بات جو دور ہے، کسی نے کبھی جناب زینب کو دیکھا نہیں کہ وہ کب نکلی۔ عزیزان گرامی، جو کوفے کی شہزادی تھی، جو مدینے کی شہزادی تھی، جو رسول اللہ کی نواسی ہیں، عزیزان گرامی جناب زینب اب وہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں۔ ساری بیویاں تو خیمے سے باہر نکل جاتی ہیں، لیکن راوی کہتا، حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جو جلے ہوئے خیمے میں بار بار اندر جاتی ہیں اور کوئی چیز بڑی قیمتی اٹھا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں؟ راوی دور کھڑا ہوا یہ منظر لکھ رہا تھا، کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ زینب ہے، ان کا بھتیجا سید سجاد اس خیمے میں لیٹا ہوا ہے۔ عزیزو، جناب زینب اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا رہی ہیں، بھتیجے کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خیموں سے باہر نکلے۔ عزیزان گرامی، مقتل لکھتا ہے کہ جب یہ بیویاں خیموں سے باہر نکلیں تو امام حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اسے فاطمہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فاطمہ کہتی ہے کہ جب ہم خیمے سے نکل رہے تھے تو ایک شقی میرا پیچھا کرنے لگا۔ عزیزوں، وہ چاہ رہا تھا کہ فاطمہ کے کانوں میں جو بالیاں ہیں اس کو چھین لیں۔ فاطمہ چاہ رہی تھی خود سے اس کو کھول کر کے دے دیں، لیکن اس شقی کو اتنا برداشت نہیں تھا، اس نے تیزی سے جو جھپٹا مارا تو عزیزوں اس کے ہاتھ میں بالیاں آ گئی، فاطمہ کے دونوں کانوں کی لویں کھل گئی، خون بہنے لگا، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب جب سناٹا چھایا، یہ لئیں ظلم کر کے چلے گئے، خیموں کو جلا کر کے چلے گئے۔ جناب زینب فاطمہ کے سراہنے آتی ہیں، اٹھاتی ہیں، یہ فاطمہ ہوش میں آتی ہیں، کہتی ہیں اے پھوپھی اماں میں برہنہ سر ہو گئی تھی، میں بھاگ رہی تھی، ایک لئی نے میری بالیاں چھین لی، میں بے ہوش ہو گئی۔ پھوپھی اماں ایک کپڑا دے دیجئے، میں اپنے سر کو چھپا لوں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی امتو کے مثلوک، ارے تمہاری پھوپھی بھی تمہاری طرح ہے۔ جناب زینب نے کہا ارے جیسے تم ننگے سر ہو ویسے ہی زینب بھی ننگے سر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
मातम हुसैन या हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अकबर जवान शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई। कौन दे आज़ाद शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई। करती रह गई ज़ैनब हज़ीं, करती रह गई ज़ैनब हज़ीं, करती रह गई ज़ैनब हज़ीं, करती रह गई ज़ैनब हज़ीं। गम की दास्तां शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई। ऐ लाल गम कुछ तो ही सुना, ऐ लाल गम कुछ तो ही सुना, ऐ लाल गम कुछ तो ही सुना, ऐ लाल गम कुछ तो ही सुना। जय की दास्तां शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई। लुट चुके हराम जल चुके खयाम, लुट चुके हराम जल चुके खयाम, लुट चुके हराम जल चुके खयाम, लुट चुके हराम जल चुके खयाम। उठता है धुआं शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई, अकबर जवान शाम हो गई। हुसैन माँ हुसैन आदा, हुसैन माँ हुसैन आदा, हुसैन माँ हुसैन आदा।